محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی نے ایک ناجائز بچے کو پیدا کیا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو میری ماں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی کہ تجھے اس بچے کو گود لینا ہی ہوگا، نہیں تو قیامت آ جائے گی، تو نہیں جانتا اس بچے کی سچائی کیا ہے۔ پھر میں نے غصے میں آ کر ہسپتال پہنچا اور اپنی بیوی کی ساری معلومات حاصل کی۔ جب اس بچے کی سچائی میرے سامنے آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام آصف ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور میں شہر میں کام کرتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی مذاق میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ اب میری شادی کروا دو، میرا شادی کرنے کا دل کر رہا ہے۔ میری ماں کہتی تھی، یہ کیا بات ہوئی کہ شادی کرنے کا دل کر رہا ہے؟ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں بڑا بھائی تھا، مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی تھا، لیکن ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں تھی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری باری ہے، اور باتوں باتوں میں میں اپنی ماں کو اشارہ کرتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی نے خاندان سے باہر شادی نہیں کی تھی، اور مجھے کسی نے اپنی بیٹی ایسے بنا وجہ نہیں دینی تھی۔ یہ کام تو میرے ماں باپ کا ہی تھا، میرے ابو جی اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے سب ہی ذمہ داریاں مجھ پر پڑی تھی۔ میں نے کہا میری شادی کروا دو، تو ایک دن میری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ ابھی تیری شادی نہیں کروا سکتے، ابھی ہمارے اوپر قرض ہے، وہ اتر جائے گا تو پھر تیری شادی کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ مجھے بہت برا تو لگا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے یہی کہہ دیتے کہ ابھی تم پیسے کمانے کی مشین بنی لو، ابھی ہم تیری شادی نہیں کروانا چاہتے، ابھی تو ہم تیری کمائیاں کھائیں گے۔ انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں نہ کرتا تو کون کرتا۔ ادھر چھوٹی بہن کے سسرال والوں کی بھی روز نئی فرمائش ہوتی، وہ بھی پوری کرنی ہوتی تھی۔ بھائی کی پڑھائی بھی چل رہی تھی، میرا بھائی بھی بہت معصوم تھا۔ مجھے پتہ تھا اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اس کی تو عمر ہی کم تھی، تو پھر کس طرح سے ساری چیزیں چلی گی۔ ابو جان بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے اپنے منہ پر خاموشی کا تالا لگایا، لیکن یہ ضرور سوچا کہ 2-4 سال تک گھر نہیں آؤں گا۔ ان لوگوں کو ذرا میری کمی تو محسوس ہو، ان کو پتہ چلے کہ میں گھر پر نہیں رہتا تو کیسا لگتا ہوں، اتنا تو ان کو احساس کروانا ہی چاہیے تھا۔ اس لیے میں تقریباً 1 سال تک واپس گھر نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن میری ماں نے مجھے فون کر کے کہا، گھر آ جا، تیرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ مجھے پتہ تھا انہوں نے میرے لیے کوئی کپڑے وغیرہ بنائے ہوں گے، کیونکہ میرے کپڑے ابھی بھی میری ماں جی ہی بنایا کرتی تھی، لیکن میں چند کپڑوں کے لیے واپس آنے والا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی بھاؤ کھایا اور کہا ٹھیک ہے، 2 ہفتے میں آ جاؤں گا۔ 2 ہفتے کے بعد جب آیا تو گھر کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ گھر میں تو کسی شادی کا ماحول تھا۔ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے میری ماں میرے بھائی کی شادی کر رہی ہے اور میرے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہی، لیکن جب پتہ چلا میری شادی ہے تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں یا پھر پریشان، کیونکہ پتہ نہیں وہ کون تھی، کس سے میری شادی کروا رہے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا باہر حلوائی بیٹھا مٹھائی بنا رہا ہے، اس نے مجھے بتا دیا۔ تب بھی تو میں آج کل میری ماں مجھ سے اتنے زیادہ پیسے مانگ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے سارے پیسے لے کر کہاں جانا تھا؟ تیری شادی ہے، دیکھ۔ میں نے کہا اماں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے دیر سے ہی صحیح، لیکن میری شادی کے بارے میں سوچو تو صحیح، پر میری شادی کس سے کروا رہی ہو یہ تو بتا دو۔ ایسے کیسے میں کسی سے شادی کر لوں گی؟ شادی تمہاری مرضی سے ہی کرنی ہے، پر مجھے تو لڑکی نہیں دکھائی دی۔ اب گھر میں حلوائی آ چکا ہے، مہمان آ رہے ہیں، اور اب آپ میری شادی کروا رہی ہو۔ میری ماں نے کہا تو لڑکی کی تصویر دیکھے گا نا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے میں تجھے اس کا نام بتا دیتی ہوں، اس کا نام ہنا ہے۔ میں نے کہا نام ہنا ہونے سے کیا ہوتا ہے، بھلا وہ خود ایسی نہیں ہوئی؟ تو میری ماں نے کہا کہ مذاق نہ کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس لیے میں تجھے اس کی تصویر دکھا دوں گی، پہلے تو منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ لیکن میں یہ بھی حیران و پریشان تھا کہ زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا، ماں نے صرف اپنی سائیڈ والے لوگوں کو ہی بلایا تھا، ابو جی کی سائیڈ سے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ماں جی سے پوچھا کہ انہیں کیوں نہیں بلایا؟ تو ماں جی نے کہا وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں،
کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ تو میری ماں جی نے کہا بیٹا شادی والا گھر ہے اور تیرے باپ کے گھر والوں کو میں کبھی بھی خوش نہیں کر پائی۔ میرا بڑا بیٹا ہے تو تیری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے۔ ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے۔ ویسے بھی تیرے باپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ہمارا کبھی خیال نہیں رکھا۔ میں نے کہا جیسا آپ کہتی ہیں ویسا ہی ٹھیک ہے۔ سب کچھ آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھا دو۔ میری ماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھانے میں بہت دیری کی، لیکن رات کو جب وہ میرے کمرے میں آئی تو مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ میرا کمرہ بھی پہلے سے ہی سجا ہوا تھا۔ یہاں پر لڑکی کے کافی سارے چیزیں پڑی تھیں۔ سنگل بیڈ کی جگہ ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہاں میں شادی کے لیے مرا جا رہا تھا تو کسی سے میری شادی نہیں کروائی، اور اب مجھے اچانک بلوا کر اتنی جلدی میں میری شادی کروائی جا رہی تھی۔ لیکن من ہی من میں اس بات پر خوش ہی تھا کہ چاہے جلدی میں ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، شادی تو ہو رہی تھی نا۔ جب میری ماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دی تو میں بہت زیادہ حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لمبے قد کی، دبلی پتلی اور میری عمر کی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے ہی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ میری ماں نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی اور میرے کان میں کہا یہ تصویر ہے، کل کو وہ تیرے پاس آ جائے گی، پھر اس کو بیٹھ کر دیکھتے رہنا۔ میں بھی شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی آپ کو کہاں سے مل گئی ہے؟ اتنا خوبصورت تو آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ میری ماں جی نے کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، میرا بیٹا تو ہیرا ہے۔ ویسے ایک بات تھی کہ میری ماں مجھ سے کوئی اتنا زیادہ لاڈ پیار نہیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، میرا بیٹا چاند ہے، لیکن آج ایسے کہہ رہی تھی۔ ابھی تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ ایسا ہی تھا جس کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن وہ اب ہو رہا تھا۔ صبح میری شادی تھی۔ میری ماں جی نے میرے لیے کپڑے بھی رکھ دیے اور مجھے کہا کہ وقت پر تیار ہو جانا، شادی ہال میں ہونی تھی۔ ہم لوگ بھی سج دھج کر میرج ہال میں پہنچ گئے تھے۔ میری بیوی نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ اس کی طرف کے گھر والوں میں میرے سسر جی بھی تھے اور ساسو ماں بھی تھیں اور ایک سالی بھی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی اور اب ہم لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا اور کچھ چھوٹی موٹی رسمیں ہونے لگ گئی تھیں۔ اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سبھی جو لوگ ہیں کھانے پینے والی کرسیوں والے، ذرا ان کو بھی بھیج دے۔ میں ایسے کاموں میں الجھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے اور رات ہو گئی تھی۔ تقریباً سب مہمان ہی واپس چلے گئے تھے، صرف میری خالہ ہی رہ گئی تھی اور اب گھر میں کافی سکون تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا تم اپنے کمرے میں چلے جانا، ہنا تیرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پہلے میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لینا۔ میں نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، پر میں اپنی ماں کے پاس جانا بھول گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی چل پڑا تھا۔ ابھی کمرے سے تھوڑا دور تھا کہ ایسی آواز سنی کہ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا میری بیوی بہت تکلیف میں ہے، وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی۔ بہت تکلیف میں ہے، وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ؟ کیوں اب اس کی تکلیف میری تکلیف تھی؟ جیسے ہی میں اندر جانے لگا تو خالہ کمرے سے نکلی اور کہنے لگی تو جا کر کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ میری ماں بھی اندر ہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا کہ پہلے تو جا کے ڈاکٹر کو بلا لاؤ اور یہ شیروانی بدل کر جانا۔ میں بھی حیران و پریشان رہ گیا اور ایک پل کو کہیں کھو گیا تھا۔ تو میری خالہ نے کہا کہ کھڑا کیوں ہے، جا جلدی میں جا۔ فوراً شیروانی بدل کے بھاگا اور ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ ڈاکٹر بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ اس نے کہا کہ میں بعد میں بتا دوں گی۔ اب لیڈی ڈاکٹر بھی کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میری ماں بھی مجھے اندر نہیں جانے دے رہی تھی۔ میری خالہ بھی، ڈاکٹر بھی جیسے اندر جا کر کہیں کھو گئی تھیں۔ کبھی اندر پانی جاتا تھا، کبھی اندر تولیہ، کبھی کپڑے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔
لیکن مجھے کوئی اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ آج تو ہماری سہاگ رات تھی، کس کے ساتھ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس کی سہاگ رات ہے اور اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور پھر طبیعت خراب ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے سر میں درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اپنی شادی میں ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں یا کسی کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ یہاں پر تو میری بیوی درد سے چلا رہی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں کسی اور کے منہ سے یہ سب سننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی چھوٹے سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں چلا گیا تھا جو سو رہا تھا، اور اب میرے چہرے پر غصے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں میرے پاس آئی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، تیرے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بچہ؟ کس کا بچہ؟ آپ نے میری شادی ایسی لڑکی سے کروائی جو ماں بننے والی تھی، اور میری سہاگ رات پر اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ آپ کو ذرا سے بھی خیال ہے ماں؟ آپ یہ کیا بول رہی ہیں اور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ لوگوں کا؟ میں تو وہاں مزدور بن کر آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مجھے ایک خوبصورت خواب دکھا کر اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایسا تو کوئی خواب ہے ہی نہیں۔ مجھے جس لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ شکل و صورت سے بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تھی میری خوبصورت بیوی جو شادی کی پہلی رات ہی بچہ جننے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بچہ تھا اور کون تھا اس کا باپ؟ اور میری ماں تو اس عورت کو سب سے پہلے گھر سے نکالنا چاہیے تھا، بلکہ میری شادی اس سے نہیں کروانی چاہیے تھی، اور وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی۔ بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا، پتہ چلا کہ ایک بیٹی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میں اپنی منتوں کو مان کر ہی بیٹھا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے آتی تھی، ادھر بھی جاتی تھی ادھر بھی آ رہی تھی۔ خالہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے شادی پر زیادہ مہمانوں کو بلایا نہیں گیا تھا۔ مطلب ان لوگوں نے میرے خلاف پلان بنایا ہوا تھا۔ میں تو اس گھر کا بیٹا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں اپنی منتوں کو بانٹ کر بیٹھا ہوا تھا کہ میری بیوی نے آ کر بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، تو میں نے کہا ہاں، جیسے اس کی ماں وہ بھی ایسی ہی بنے گی۔ اس عورت کو کہو کہ اپنی بچی اٹھائے اور اپنا سامان بھی اٹھائے اور نکل جائے اس گھر سے، پر میں اس کو اور اس کے باپ کو بار بار پالنے والا نہیں۔ اگر یہ بات 1-2 مہینے پرانی ہوتی تو شاید میں یہ مان لیتا۔ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن آپ 9 مہینہ کی حاملہ عورت سے میری شادی کرواتی ہیں، اور آپ کو ایک پل بھی یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے تو سب کچھ آپ پر چھوڑا ہوا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں تجھے بھی نے تو بھی جنم دیا ہے، تیرے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تجھے اپنے ابو جی کا پتہ ہے نا، وہ گھر کے کاموں میں کبھی میری مدد نہیں کرتے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو کیسے پالا پوسا یہ میں خود ہی جانتی ہوں۔ تو بہت چھوٹا سا تھا، میرا پہلا بیٹے تھا۔ میں تم سے اپنی محنت کا حساب مانگتی ہوں۔ آج تمہیں اپنی ماں کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا، تمہیں اس لڑکی کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکی کو فارغ کروائیں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میری پہلے شادی ہو چکی ہے؟ کیا میں 4 بچوں کا باپ ہوں؟ مجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، اچھا کماتا ہوں کھاتا ہوں۔ میری ماں نے کہا، میں تجھے پوری بات نہیں بتا سکتی، لڑکی کو گھر سے نہ نکالنا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تو اس لڑکی کو قبول کر لے اور سب لوگوں کو یہی بتا دے کہ یہ تیرا بچہ ہے۔ کہہ دے کہ پہلے ہی اس سے محبت کرتا تھا اور یہ سب کچھ تو نے ہی کیا ہے۔ یہ ایک اور بات، میری ماں نے ایسا کہہ دیا تھا کہ جس کو ابھی تک صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا، کیوں مجھے اتنے بڑے مکھی دان میں پھینک رہی ہو؟ ماں جی کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میری ماں نے کہا، بس تجھ سے کوئی بھی کچھ پوچھتا ہے تو نے زیادہ بات نہیں کرنی، تو نے تو کہنا ہے تو ہی ہنا کی بیٹی کا باپ ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تجھے تیری ماں کی قسم ہے، تو نے یہ کسی اور کے لیے نہیں اپنی ماں جی کے لیے کرنا ہے۔ کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، ابھی تک سب کچھ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے،
لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ماں، میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ پھر بھی میں نے ہاں میں ہلا دیا سر اور اپنے بھائی کے کمرے میں ہی سو گیا، پر ساری رات نیند نہیں آئی۔ 2-4 دن گزر گئے، خالہ بھی چلی گئی۔ میری ماں اور ہنا مل کر اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اٹھایا تھا، لیکن ویسے ہی تھی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ میرا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، تو ہنا سے پہلی دفعہ بات کی۔ کہنے لگی آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ شوہر ہیں میرے، میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ تمہیں یہ بات تب یاد نہیں تھی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم کسی کی بیوی بنو گی جب تم یہ سب کر رہی تھی۔ پر میری ماں نے کہا تھا کہ اس سے کوئی بات نہ کرنا، وہ بہت زیادہ دکھ میں ہے۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا دکھ تھا، لیکن وہ بھی پورا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ میری ماں اسے کمرے میں ہی کھانا پینا، پانی وغیرہ سب کچھ دے آتی تھی اور اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ جہاں تک میں اپنی ماں کو جانتا تھا، میری ماں اچھی عورت تھی، کوئی ایسی ظالم عورت نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا کام تھا، میری ماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، کیونکہ چاہے وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بہو کے لیے کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایسی بہو جو پیچھے سے اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہو اور شادی کی پہلی رات ہی کسی اور کا بچہ پیدا کر کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہو۔ اور جس طرح میری ماں اس لڑکی کو پیار کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل میں رتی برابر بھی نفرت یا زہر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات نہ قابل ہضم تھی، نہ قابل قبول تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا یہ بات کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، لیکن میں کیسے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ایک بھروسے مند دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا، وہ بھی یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اس نے کہا اس لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا لڑکی تو یہ بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی، اس کا باپ اس کا بھائی بڑے سخت ہیں، گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے، اس کی 2-3 بہنیں ہیں اور بھی ہیں، اور یہ شاید سب سے بڑی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ دیکھنے میں کیسی ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگر تو مجھے صرف اتنا بتاتا کہ تیری شادی اس لڑکی سے ہو رہی ہے تو میں تجھے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ تجھے بہت اچھی لڑکی ملی ہے، لیکن یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اس حد تک جا پہنچی؟ اور تیری ماں کو کیا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھ تجھے سب کچھ تیری ماں ہی بتا سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا ہوا، کیسے ہو، مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، کیونکہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے میری ماں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اچھی طرح جانتا ہے جو لڑکی شادی کی پہلی رات ہی بچہ جننے بیٹھ جائے پھر وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہوتی۔ ایک کام کرو، اس لڑکی کو بھروسے میں لے کر اسے کسی طرح ہسپتال لے جا اور وہاں جا کر اس بچی کا DNA ٹیسٹ کروا لے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں نے کہا لیکن DNA ٹیسٹ صرف لڑکی کا کرنے سے کیا ہوگا؟ دوسرے آدمی کا بھی تو ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات بھی ہے، آس پاس کے سارے لوگوں کو کسی طرح بہانے سے لے جا کر تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ 2 مہینے تک اس کے ہاں اولاد ہونے والی نہیں تھی، اس نے 7 مہینے بعد بچی کو جنم دیا تھا۔ یہ سب شاید اس لیے ہو رہا تھا کہ میری ماں تو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میری ماں نے خود بھی تو بچے پیدا کیے تھے، اس کا مطلب کہ ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میری بیوی ایسے روتی رہتی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے، جبکہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری ماں نے کہا تو سب کچھ سنبھالنے کی کوشش تو کرو، اپنی بیوی کے ساتھ رہ، وہ تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اپنی زندگی کا پہلا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ میری ماں جی کہتی تھی کہ اگر ہم نے بچوں کو نہیں اپنایا تو یہ بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ پتہ نہیں کون سی قیامت کی بات کر رہی تھی، میرے لیے تو پہلے ہی مجھ پر ایک میری قیامت آ چکی تھی۔ میری ماں جی نے مجھے پھر سے اپنی باتوں میں لگا لیا اور کہا
اپنے کمرے میں جا کر سویا کر۔ پر جب سے میں اس کے کمرے میں سو رہا تھا میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی تھی کہ وہ رات کو نیند میں بولتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کسی سے ڈر رہی ہے۔ عجیب و غریب سی باتیں کہتی تھی، نہیں نہیں دور رہو مجھ سے، نہیں نہیں دور رہو، اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں اس کو جگا دوں، شاید وہ بھی برا خواب دیکھ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نہیں جگاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو میں سونے کا ناٹک کر رہا ہوتا تھا، ڈرامہ کرتا تھا، اور پھر وہ ایک ایک گھنٹے تک روتی رہتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ مجھے لگا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ میری ماں جی پر ڈال دیا اور کہا آپ اپنی ماں جی سے پوچھ لیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی ہوں۔ ان دونوں عورتوں نے پکڑ کر میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ اب میں کیا کرتا، کس طرف جاتا، کس سے بات کرتا؟ پھر وہی بات، اپنے دوست کی بات پر ہی سوچنے کا ارادہ کر دیا اور ایک دن اپنی بیوی کو باتوں میں لگا کر ہسپتال لے گیا۔ میں نے کہا کہ بچے کو پولیو کے قطرے پلانے والے آئے ہوئے ہیں، چلو اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی۔ راستے میں بھی سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے بچہ اٹھا رکھا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں شادی سے پہلے ہی کسی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر اسی سے شادی کر لی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنی غلطی کو مانا تو ہے، اور میں بیچ میں مفت میں پھنس گیا تھا، میں نے تو کوئی غلطی ہی نہیں کی تھی، تو پھر غلطی ماننے کی بات کہاں سے آ گئی تھی؟ خیر، بچی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کو بتایا اور کہا آپ اس سے سیمپل لے لیں۔ اس نے ایسے ہی عمل کیا اور پھر کسی طرح اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے ادھر ادھر سے سب کے سیمپل جمع کیے، اپنا سیمپل بھی دیا، اور اب مجھے رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی بھی پوری کھوج کروائی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بچہ کس وقت ہوا تھا اور وہ کہاں تھی۔ یہ ساری باتیں وہ مجھے بھی تو بتا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان کو تالا لگا رکھا تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2 دن لگیں گے، پھر پتہ چل جائے گا۔ اس سارے مسئلے کے بیچ میں اپنے بھائی کو وقت دینا ہی تو بھول گیا تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میں نے سوچا کہ شاید اسے کچھ پتہ ہوگا، معلوم ہوگا، لیکن جب اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا جب میں یہاں پر نہیں تھا تو ماں کہاں جاتی تھی؟ اس نے کہا ہاں روز ہی کہیں چلی جاتی تھی، شاید بھابھی کے گھر جاتی ہوگی، لیکن مجھے بتاتی نہیں تھی۔ میں پوچھتا تھا کیوں، تو کہتی کہ نہیں، میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ نہیں آنا۔ میں بھی اس ٹائم یہی سوچتا تھا آخر ماں جاتی کہاں تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اور پھر ایک دن کہہ دیا کہ تیرے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میرا معصوم بھائی بیچارہ مجھے کس طرح سے یہ باتیں بتا رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ اسے بھی کچھ نہیں پتہ، تو میں اسے اس گھر کا مرد بنا کر گیا تھا، لیکن اس کی مرد بننے والی عمر ہی کہاں تھی؟ وہ تو ابھی 10ویں میں تھا۔ جتنی معصومیت سے وہ مجھے سب کچھ بتا رہا تھا، مجھے اپنی ماں جی پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے کوئی کھچڑی پکائی ہوئی تھی اور میرے بھائی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا تھا۔ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے 2 دن بعد مجھے بلا لیا، رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں جذباتی ہو گیا، کیونکہ جب میں گھر آیا تو میری ماں ایک دور پار کے رشتہ دار سے جھوٹ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہاں ہاں یہ تو میرے بڑے بیٹے کی بیوی ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے بعد میں نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا یہ نہ تو میری بیوی ہے اور نہ ہی یہ میری بیٹی ہے، میں دونوں کو ہی قبول نہیں کرتا، اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ میں نے اپنی ماں اور ہنا کی طرف ایسے دیکھا جیسے ان کا پلان منصوبہ ناکام ہو گیا ہو۔ وہ دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں رپورٹ کھول کر دیکھتا، ماں جی نے میرے ہاتھ سے وہ رپورٹ لے لی اور اسے جلتے ہوئے چولہے میں پھینک دیا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میری ماں نے کہا میں تجھے سب سچ سچ بتا دیتی ہوں، اس طرح گھر ہی میں سب پر شک نہ کر، یہ بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا اچھا، میری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کروں، پتہ لگانے کی کوشش بھی نہ کروں؟ تب میری ماں جی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے 7 آسمان میرے سر پر گر پڑے ہوں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس نے مجھے پوری کہانی سنانے کے بعد جب میں باہر نکلا
تو سب سے پہلے میں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا جس کا نام عروہ رکھ دیا گیا تھا، اور میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ہنا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ کہتی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی رونے لگی اور اس نے کہا میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اور وہ میرے ساتھ اس دن کے بعد سے بہت زیادہ خوش و خرم رہتی ہے۔ میں عروہ کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ بھول جاتا ہوں وہ میری اپنی بیٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی میری اپنی بیٹی نہیں ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا بھائی ریحان، جسے ہم سب بہت معصوم سمجھتے تھے، نادان سمجھتے تھے، اس کی سنگت بری تھی، اس کی یاری دوستیاں تھیں، اور وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے ہنا کو کہیں دیکھا، اور جب انہوں نے اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ان کے منہ پر دے مارا۔ تو انہوں نے ایک پلان بنا لیا اور سب نے مل کر ہنا کے ساتھ بہت برا کیا، زیادتی کی، اتنا برا کیا کہ وہ اپنی جان دینا چاہتی تھی، لیکن اسے بچا لیا گیا، اور 1-1.5 مہینے کے بعد اسے پتہ چلا وہ تو حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ فریاد لے کر مدد کے لیے میری ماں جی کے پاس آئی، اور اس نے کہا اب میں عدالت میں کیس کروں گی، اور جو لوگ آپ کے بیٹے کے دوست تھے وہ تو سب امیر ہیں، شاید بچ جائیں، لیکن آپ کے بیٹے کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو ریحان کو بہت مارا، اور اس سے پوچھا بھی تھا تو اس نے بھی قبول کر لیا کہ ایسی ہی بات ہے، لیکن ریحان کی تو ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور خود بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر تو بالکل بھی عقل نہیں تھی، ہاں برا کام کرنے کی سمجھ بوجھ تھی، لیکن وہ لڑکی کو سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میری ماں جی نے ساری ذمہ داری لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے گھر خاندان دلاؤں گی، تیری شادی کرواؤں گی، تجھے عزت ملے گی، تیرا بچہ ناجائز نہیں کہلوائے گا۔ شادی کی رات کو میری ماں جی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی میرے کمرے میں ضرور آ جانا۔ شاید وہ مجھے اسی دن ہی یہ سب کچھ بتا دینا چاہتی تھیں، لیکن ہنا کی اچانک طبیعت ہی خراب ہو گئی، اور یہ سب کچھ اسی طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے سوچا گیا تھا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق میرا ہی بھائی اس بچے کا باپ تھا۔ ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، ہنا کو بھی پتہ تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ایک سخت فیصلہ لیا۔ میں نے اپنے بھائی کو دوسرے شہر بھیج دیا، جہاں پر وہ ہم سب سے دور رہ کر صرف پڑھائی کرے گا، اور اسے اپنے لیے وہاں پر پیسے بھی کمانے پڑیں گے۔ اسے ذرا زندگی کا پتہ چلتا تو شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس گھر میں کبھی بھی ان ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ آج عروہ 2 سال کی ہو گئی ہے، ہنا پھر سے ماں بننے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر سے ہماری ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور پھر عروہ کو ایک پیاری سی بہن مل جائے گی۔ ریحان کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی میں نے نہیں سوچا ہے، پر میں نے اسے اس گھر میں کبھی بھی آنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں میری بیوی کے ساتھ رہے۔ ابھی تو اسے بورڈنگ سکول میں بھیجا ہے، اس کے بعد اسے کہیں اور بھیج دوں گا، لیکن وہ کبھی بھی میری آنکھوں کے سامنے، میری بیوی کے سامنے بالکل بھی نہیں رہے گا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے ایسا فیصلہ کر رہا ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک بات بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ میں نے ہنا کے بارے میں جب سنا تو اچانک سے میرے دل میں اس کے لیے محبت بیٹھ گئی تھی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچاری خود کتنے بڑے دکھ میں مبتلا تھی۔ تبھی تو وہ راتوں کو اٹھ کر زاروں قطار روتی تھی۔ اس میں اس کا بھلا کیا قصور تھا؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہی نہیں کیا، تو پھر اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور ویسے بھی تو اب وہ میری بیوی بن چکی تھی، تو میں نے اسے پورے دل و دماغ سے قبول کر لیا، اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں کوئی الٹا فیصلہ بھی کر سکتی تھی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں ہے، نکل جا یہاں سے، پر میری ماں جی نے انصاف کیا، اور اس دن سے میری ماں کے لیے میرے دل میں عزت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ
آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔